الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وأديبنا ومعصومنا وقائدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان مبارک مہینے کے اندر مبارک اوقات کے اندر سب اپنے کلام سنن دی اور اپنے کلام دی فضائل بیان کرن دی توفیق بخشی ہے۔ اگر رب چاہے ہاں تو اساں یہ وقت دوسرے کمے کی لا سکتے ہاسے مصروف کر سکتے ہاسے اللہ نے بعد اپنا فضل و کرم کیتے سارے ہوتے احسان کیتے کہ ساکو ایک گھنٹہ کہ سوا گھنٹہ ساکو اپنے کلام سنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دے پروگرام دا اج دی مجلس دا جڑا موضوع ہے وہ قرآن پاک مقدس کتاب ہوتے ہیں۔ ان میں تو بہت سارے موضوع ہیں قرآن دے ہوتے ہیں، آداب قرآن، تلاوت قرآن، حقوق قرآن، فضائل قرآن۔ آج ایسا جس موضوع کے گل کرنا چاہتے ہیں وہ ہے حقوق قرآن۔ میرے عزیز ماؤ بہنوں، دنیا دے دیکھی لو کہ ہر بندہ اپنا حق منگن واسطے بلندا پے، ہر بندہ اپنا حق چاہے کہ میرے کو میرا حق دیتا وجے، اور سارے ملک پاکستان نے عدالتاں بھریاں پین۔ وجہ کیا ہے کہ ہر بندہ حق چاہے، باپ اگر بیٹے کو حق نہ دے تو جھگڑا شروع، خاوند اپنی بیوی کو حق نہ دے تو جھگڑا شروع، بھائی بھائی کو حق نہ دے تو جھگڑا شروع، فتنہ فساد شروع۔ پوری دنیا یہ حق کے مطالبے واسطے یہ حق کے مطالبے کے اوپر لڑائیں پہ تھیں، طلاقاں پہ تھیں، جھگڑے پہ تھیں، فتنے فساد پہ تھیں۔ تو قرآن مجید اللہ کی مقدس کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے۔ یہ کتاب نے
بھی اپنے حق انسان کے سامنے پیش کیتے ہیں کہ اے میرے حق ہیں انہیں کو پورا کرو۔ اللہ کی مقدس کتاب نے حق کیا رسائن، حق کیا بیان کیتے ہیں، ان کے پہلے میں یہ سامنا جانا کہ ایک کتاب ہے کیا چیز، ایک کتاب کیڑی جگہ تو آئی ہے، اس سارے تک میرے تمہارے تک اس دور تک کی میں پہنچی ہے۔ اللہ پاک نے آیت اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آج تیرے میرے کو جڑی کتاب موجود ہے، آج تیرے میرے علاقے کی کتاب موجود ہے، آج تیرے میرے گھر کی کتاب موجود ہے، آج تیرے میری علاقے کی مسجد کی کتاب موجود ہے، ملک پاکستان دے کونے کونے تے کتاب موجود ہے، دنیا دے کونے کونے تے کتاب موجود ہے، یہ اللہ دی کلام موجود ہے، یہ پہنچی کی میں ہے، یہ واسطے بڑے قربانیاں دیتا گیا ہے، ان کی بڑی حفاظت کی گئی ہے، حفاظت کی تھی اللہ فرمائے نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ اللہ فرمائے کہ میرا بنے ان کی حفاظت ہماری چاہتی ہے، اللہ فرمائے کہ میرا بنے ان کتاب کو اتار کے حفاظت کر کے لکھائی ہے۔ اللہ فرمائے کہ ایک کتاب جبریل السلام نے محمد عربی دے قلب اتر دوتے اتار کے ان کی حفاظت کی تھی ہے۔ آمنہ دلال نے ایک کتاب صحابہ کرام دے سینے جو اتار کے این کتاب دی حفاظت کی تھی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے جانے دے نظرانے پیش کر کے امت کو ایک کتاب عطا کی تھی ہے، امت دے کو لوے کتاب کو چاہیے، امت دے ذمہ یہ کتاب ذمہ سٹی ہے۔ فرمایا ایک کتاب اسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نگین کے نے اے امتیو اے نبی دے امتیو یہ کتاب تو حوالے پہ کرے نے، این کتاب سے بڑی محنت لگی ہے، این کتاب سے بڑی قربانی لگی ہے، بڑے جانا گئے۔ فرمایا ایک کتاب تمہارے حوالے پہ کرے نے، یہ کتاب کو اگلی امتیں تک اگلے قومیں تک آمن میں نسل تک تسا پہنچاونے۔ انہیں اہل بیت نے قربانی دیتی ہے۔ حضرت حسین نے کربلا دے میدان گردن کٹا کے قرآن دی حفاظت کی تھی ہے۔ انہیں محدثین نے حدیث دی روشنی قرآن دی حفاظت کی تھی ہے۔ انہیں مبلغین نے تبلیغ کر کے قرآن دی حفاظت کی تھی ہے۔ انہیں حفاظ کرام نے قرآن دے الفاظ یاد کر کے قرآن دی حفاظت کی تھی ہے۔ انہیں قرہ حضرات نے قرآن دی ادائیگی سیرت ادائیگی دی حفاظت کی تھی ہے۔ انہیں علماء کرام نے قرآن دا معنی اور مفہوم اور تشریح بیان کر کے قرآن دی حفاظت کی تھی ہے۔ انہیں جلد ساز نے قرآن دے ورات کو بند کر کے قرآن دی حفاظت کی تھی ہے۔ کاتبین بھائی نے قرآن کو لکھ کے قرآن کو جمع کر کے قرآن دی حفاظت کی تھی ہے۔ یہ قرآن دی حفاظت ہے آج تیرے میرے تک پہنچی ہے۔ دنیا دی کوئی کتاب چاہے وہی قرآن کے علاوہ آسمانی کتاب کیوں نہیں وہ محفوظ نہیں، اور یہ کتاب محفوظ ہے۔ آج تیرے میرے کو موجود ہے، تیرے میرے گھریں جو رکھی ہوئی ہے، مسجدیں جو رکھی ہوئی ہے، لیکن تیرے کو سب آتی نہیں۔ علاقے کے اندر غور کرو کہ کتنا عورتیں کتنے مرد ہیں، ان پورے علاقے کی آبادی کتنی ہے، اور یہ آبادی ٹوٹل آبادی جو حافظ کتنے ہیں، یہ ٹوٹل آبادی جو قرآن دے حافظہ کتنے ہیں، یہ ٹوٹل آبادی جو قرآن کو پڑھتے کیڑے کیڑے ہیں، یہ ٹوٹل آبادی علاقے کی آبادی جو قرآن کو سینے نال کیڑے کیڑے لگے، کہنے گھر قرآن رکھے ہوئے، اور کیڑی مئی قرآن چاہ کے صبح تلاوت کریں دی، رات کو تلاوت کریں دی، انہیں حق ادا کریں دی۔ تو آج دنیا دے اوپر اگر کوئی سا کو حق نہ دے گے تو اسا لڑ پاؤں دے، جھگڑا کریں دے، ناراضگی کا اظہار کریں دے۔ اگر کوئی بندہ سا کو حق دے گے جا سر حق ادا کرے جا خوش دیں دے، وہ گسینے نال لیں دے، محبت نال پیش آنے۔ اللہ فرمائے کتاب تھوڑے تک آ گئی، ہن تساں انہیں حق ادا کرو۔ اور قرآن دے دروازے پہ جلدوں قرآن کے بچنوں تیرا پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق پتہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پیا دے میرا پہلا حق ہے کہ میرے دے ایمان جنہ ہو، ایمان لے آؤ میرے ہوتے ہیں، میں کو رب دا کلام منو، میں کو رب دا قرآن منو۔ اور غالباً اے اگر مسلمان جائے تو ماشاءاللہ سارے ہی قرآن دے ایمان رکھے دیں، سارے مخاطبین سامعین حاضرین این قرآن دے ایمان رکھے دیں کہ اللہ دی کلام ہے، انہوں پہلا حق ادا کرے دیں۔
یہ اللہ دی کلام ہے